بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس شجر گندم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے وہ درخت آج کہاں ہے؟ اور وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیا وہ صرف قیامت کے دن ملے گا یا وہ آج بھی ہمارے بھیتر ہمارے وجود میں موجود ہے؟ آج میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی کے فیض سے یہ سمجھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اپنے وجود کے اندر کیسے چھپی ہوئی ہیں۔ تصوف کی روشنی میں آج ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں گے۔ چینل صوفیزم اور اسلام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ دنیاوی طور پر ہم گندم کو ایک اناج سمجھتے ہیں، لیکن باطنی علم میں یہ نفس اور صحبت کی نشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جسم ایک درخت کی مانند ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ذرہ نہ سمجھ جبکہ تیرے اندر پوری کائنات چھپی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسمانی وجود ایک درخت کی مانند ہے۔ گندم کی حقیقت صوفیہ فرماتے ہیں کہ شجر گندم دراصل وہ نفسانی قوت ہے جو مرد اور عورت کے بھیتر موجود ہے۔ اس کا پھل وہ جذبہ ہے جو انسان کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ الاعراف آیت 19 میں یہ موجود ہے، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں چاہو دونوں کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف پھل کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ کہا قریب نہ جانا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ان خیالات اور وسوسوں سے بھی بچانا جو تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ یہی وہ درخت ہے جسے دنیاوی طور پر گندم کہا گیا، لیکن روحانی طور پر یہ نفسانی خواہش کی نشانی ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شجر گندم، شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے روکا، یہ نفس کی حدوں کو پار کرنے کا اشارہ تھا۔ اس درخت کا پھل انسان کی وہ اچھائیں ہیں جو اسے خدا سے غافل کر دیتی ہیں۔ مکر نفس کی حقیقت عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پل صراط دوزخ کے اوپر ایک پل ہوگا، لیکن علم حقیقت میں یہ پل آج بھی اس وقت بھی ہمارے وجود میں موجود ہے۔ ہمارا ہمزاد شیطان، حدیث نبوی میں مفہوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن لگا دیا گیا ہے۔ یہ شیطان باہر نہیں، ہمارے خون میں دوڑتا ہے اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ اور مکر ہی پل صراط ہے۔ میرے پیر و مرشد کے مطابق ہمارے نفس اور شیطان کا پھیلایا ہوا مکر کا جال ہی اصل پل صراط ہے۔
یہ زال اتنا باریک ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھا۔ یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیونکہ ایک پل کی غفلت انسان کو صراط مستقیم سے گرا دیتی ہے۔ یہ پانی سے زیادہ نرم ہے، کیونکہ نفسانی خواہشیں شروع میں بہت سکون دیتی ہیں، مزہ دیتی ہیں، لیکن ان کے نیچے روحانی موت یعنی جہنم چھپی ہوئی ہے۔ ہر شخص کو اپنی ان خواہشوں کے جال سے گزرنا ہی ہوگا، تبھی وہ صراط مستقیم تک پہنچ سکتا ہے۔ اس پل کو وہی پار کر سکتا ہے جس نے اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات کو اپنا لیا ہو۔ جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، انسان اسی جال میں پھنسا رہتا ہے۔ مگر جب انسان نفس امارہ، برائیوں پر اکسانے والا نفس، اس کو کچل دیتا ہے، تب اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ سورہ الفاتحہ میں ہم ہر نماز میں کہتے تو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ راستہ اصل میں ہمارے وجود کے اندر سفر ہے۔ صوفیزم اور اسلام کے پیارے ساتھی، شجر گندم ہماری جسمانی خواہش ہے اور پل صراط ہمارے نفس کا مکر۔ ان دونوں کو اپنے بھیتر پہچان لینا ہی اصل علم ہے۔ اپنے بھیتر کے شیطان کو پہچانیں، ذکر الہی اور مرشد کی صحبت سے اس باریک پل کو پار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت صوفی سیدی فرقانی پیر مد ظلہ العالی کا یہ پیغام تصوف پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کے سر سے بچائے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ حق مولا علی علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ظلہ العالی۔